ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ اور دوستو حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک گھر میں آ کر جمعہ کی نماز سے قبل کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلامی مہینہ کا یہ سفر کا مہینہ رواں دواں ہے. اس مہینے کے آخری عشرے میں بعض لکھنے والوں نے 27 تاریخ لکھا ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر اور مدینہ ہجرت کیا. میرے دوستو، مکہ کو اللہ کے رسول نے کیوں چھوڑا؟ پہلے تھوڑی سی آپ کو میں اس روشنی پر لاتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام غار حرا کے اندر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی قرآن اترتی ہے کہ نبی اب لوگوں کو قرآن سناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، سورہ مزمل اور سورہ مدثر بھی اترتی ہے. اس کے بعد اللہ کے پاک نبی علیہ السلام صفا پہاڑی پر چڑھتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ کہتا ہے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کے پاک نبی نے سب لوگوں کو بلا کر، اپنے قبیلے والے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر قرآن سنانا شروع کر دیا اور فرمایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کی مانو.
اتنا کہنے کا دیر تھا میرے دوستوں، دوست کیا کہیں دشمن بن گیا، صادق اور امین کہنے والا جادوگر، ساحر اور مجنون اور پاگل اور نہ جانے دیوانہ کیا کیا کہنے لگا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرتے تھے وہ جان لیوا بن گیا۔ قبیلے والے، خاندان والے، پورے مکہ والے دشمن بن گئے، بلکہ سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا وہ بھی اپنے حقیقی چچا ابو لہب نے مارا۔ عزیز دوستو، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں آنے شروع ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں شروع ہو گئی۔ اکیلے اللہ کے پاک نبی ہے، پورے مکہ والا دشمن بنا ہوا ہے، جو صحابہ ایمان لاتا ہے اسے بھی پریشان کرتا ہے، اس کو بھی طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح چلتے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو حکم دیا کہ حبشہ کا کیا کہ ہجرت کرو۔ کئی صحابہ حبشہ کا ہجرت کیے، لیکن کچھ ہی دن کے بعد غلط افواہ اڑا دیا کہ مکہ کے اندر ماحول بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، صلح ہو گئی ہے، تم لوگ یہاں آ جاؤ۔ لیکن جو ہجرت مکہ سے جو صحابہ حبشہ ہجرت کیے تھے، جب مکہ دوبارہ تشریف لاتا ہے، مکہ آتا ہے تو دیکھتا ہے اور ماحول خراب ہے، مکے کے اندر اور ماحول خراب ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی تبلیغ کرنے نہیں دیتا ہے۔ سب نے، کافروں نے، مشرکوں نے طرح طرح کے لوگوں کو، بچوں کو ٹولی بنا دیا کہ جب یہاں کوئی کہیں بھی قرآن پڑھے، کہیں بھی تبلیغ کرے تو تم اس کے بیچ میں جانا اور شور مچا دینا۔ والغو، تم جانا اور شور مچا دینا، سیٹیاں مارنے لگنا، سیٹیاں بجانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، کوئی کہیں کرنے نہیں دیتا ہے۔ میرے دوستو، حرم کے اندر آتا ہے، یہاں لوگ شور مچانے لگتے ہیں، اللہ کے رسول کے بات کو کوئی نہیں سنتا ہے۔ مینا لے کے کیا کہ مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، کہیں بھی تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنتا۔ اللہ کے پاک نبی کبھی اوقاس کے منڈی میں جاتا ہے، کبھی صفا میں جاتا ہے، کبھی مروہ میں جاتا ہے، کبھی حرم کے اندر آتا ہے، ہر جگہ قرآن کی باتوں کو لے کر لوگوں کے پاس آتا ہے، فرماتے ہیں اے لوگوں کہو قولوا لا الہ الا اللہ، لیکن میرے دوست تبلیغ کرنے نہیں دیتا۔ اسی عرصے میں حج کا موسم آ گیا، حج کا موسم آ گیا، مکہ کے مسجد حرم کے ارد گرد کیا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، ساری دنیا جب سو جاتی ہے، اللہ کے پاک نے رات کو اٹھ کر ایک خیمے کے اندر جاتا ہے، دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کے اندر جاتا ہے اللہ کے رسول، 6 بندہ اس میں ہے۔ اللہ کے پاک نبی کو دیکھتے ہی کہ ایسی جمال والا، ایسے خوبصورت والا، وہ سب کے زبان کے اندر کیا کہ کوئی آواز نہیں نکلنے لگی کہ ہم اس سے کیا کلام کریں۔ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد کہا کہ کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے، کچھ چاہیے، کچھ کھانا، کچھ پیسہ، کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک درد دل لے کر آیا ہوں، اگر سن لو گے تو بہت مہربانی ہوگی۔ وہ مدینے والے خیمے میں تھا، 6 آدمی۔ فرمایا سناؤ، بتاؤ کیا بات ہے؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کے رسول ہوں، اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کی دور تھی میرے دوستو۔ اس خیمے کے اندر ایک اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینے کے رہنے والے تھے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ بڑھاتا ہے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ کو پکڑ کر کلمہ لے آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، مدینہ میں جو سب سے پہلے جو شخص نے
اس کے بعد باقی جو 6 آدمی تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، چلو دین کو تو دین کے باتوں کو تبلیغ نہیں کر پاتا ہوں، چلو رات میں تو کیا، رات میں تو میری بات کو سنا۔ فرمایا کہ اس بات کو تم کہیں ذکر نہیں کرنا، اگر مکے والوں کو پتہ چل جائے گا تو تمہیں اذیت تکلیفیں پہنچائے گی۔ اب آئندہ زندگی رہی تو 1 سال بعد ملاقات ہوگی۔ میرے دوستوں پھر 1 سال کے بعد حج کا موقع آتا ہے، موسم آتا ہے، تو مینا اور مکہ کے بیچ میں ایک گھاٹی ہے جس کا نام عقبہ ہے، عقبہ لکھا ہے۔ میرے دوستوں وہاں وہ مدینے والے آتا ہے، وہ 6 آدمی نہیں بلکہ 12 آدمی آیا۔ 1 سال کے بعد اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے اور 12 آدمی ایمان لے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے سب کو کلمہ پڑھایا، کچھ دین کے شریعت کے احکامات بتائے۔ فرمایا کہ خاموش رہنا، پھر اگر زندگی رہی تو پھر 1 سال کے بعد ملاقات ہوگی۔ 3 سال جب پھر دوبارہ حج کا موقع آیا تو وہ 6 اور 12 نہیں تھے بلکہ 73 آدمی تھے، 73 آدمی۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے نہیں، اس سے پہلے وہاں اسلام ایمان لے آئے 73 آدمی۔ اور پھر میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر پتھر مارنے والے مکے والے ہیں، آپ کے راستے پر کانٹے بچھانے والے مکے والے ہیں، آپ کو تکلیف دینے والے مکے والے ہیں، آپ مدینہ آئیے، وہاں کوئی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے مدینہ آنے کے لیے دعوت دے رہے ہو، اگر میں مدینہ چلا جاؤں گا تو میری حفاظت تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی۔ وہ مدینے والے نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے، ہماری جان، ہماری مال، ہمارے زائدات، ہمارا چمن، ہمارا کیا کہ بال بچے جتنا ہے سب آپ پر قربان ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا فرمایا اللہ کے رسول مدینے کا 1 آدمی بھی اگر زندہ رہے آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اب مدینہ تشریف تو لائیے میرے دوستو، اور یہی اتنے کر مدینے والے چلے گئے۔ فرمایا انشاءاللہ ہم ضرور تشریف لائیں گے، اور مکے کے اندر حالات بگڑتے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے سے صحابہ کو حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کرو۔ کئی صحابہ چلے گئے مدینہ۔ جب مدینہ ہجرت کر کے صحابہ جانے لگے تو مشرکین مکہ نے سوچا کہ یہ مدینہ سب مسلمان مدینہ جا رہا ہے، وہاں تو اپنا پناہ گاہ لے لیا ہے، اب اس کو کیسے روکا جائے، کیسے روکا جائے؟ اس کے لیے ایک میٹنگ بٹھائی۔ دار الندوہ ایک جگہ کا نام تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ جھوپڑی بناتے تھے، لیکن ایک بلڈنگ بنائی ہوئی تھی جس کو دار الندوہ کہتے ہیں۔ اور یہ حسین نام کا جو ایک شخص ہے وہ اس نے کیا دار الندوہ کو بنایا تھا۔ دار الندوہ ابھی سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں، جیسے ابھی ہم لوگ پارلیمنٹ بولتے ہیں کہ بڑے بڑے ممبر وہاں بیٹھتے ہیں، اور اس وقت اس زمانے میں 40 سال سے جو اوپر عمر ہے اس کو اس دار الندوہ کے اندر جانے کی اجازت تھی، یعنی ممبر تھا۔ ایک آدمی تھا جو 40 سال کی عمر نہیں تھا لیکن اتنا ہوشیار اور چالاک تھا کہ کم عمری میں اس کو ممبر بنایا گیا۔ وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ میرے دوستو دار الندوہ کے اندر میٹنگ بٹھائی۔ اب اسلام اور نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف میٹنگ ہو اور ابلیس وہاں نہ جائے۔ ابلیس بھی جبہ پہن کر خوبصورت رجلی بن کر وہاں حاضر ہوئی۔ مکے والے نے دیکھا کہ یہ ایک اوپرا بندہ کون ہے، یہاں تو سب ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ ایک بندہ کون ہے؟ کسی نے پوچھا من انت، آپ کون ہے، کہاں سے آئے اور ہمارے اس میٹنگ کے اندر آپ کیسے آ گئے؟ یہاں تو راز کی بات ہوگی۔ شیطان نے ابلیس نے ایسے کہا کہ اگر تم لوگوں کو میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں سوچا اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ ہو سکتا ہے کہ میری رائے بھی کوئی پسند آ جائے، میں بھی کچھ رائے دے دوں۔ ایسی شانتے سے، ایسی زبان سے بات انہوں نے کیا کیا لوگوں کو بتایا۔ فرمایا
اب وہاں بیٹھ کر میٹنگ ہونے لگی. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمارا یہاں آنے کا جو اس پارلیمنٹ کے اندر دارالندوہ کے اندر ہمارا جو حاضری ہوئی ہے، ہم یہاں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں معلوم ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ اسلام کو کیسے روکے اور یہ جو محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص ہے اس سے کیسے ہماری جان چھڑایا جائے. ایک نے مشورہ دیا کہ اس کو یہاں سے اپنے ملک سے مکہ سے اس کو نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، تاکہ اپنا جا کے وہاں جو کچھ کرے ہماری جان بچ جائے. سب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب ابلیس کا نمبر آیا کہ تم کیا کہتے ہو، فرمایا نہیں کہ تمہیں پتا نہیں کہ یہ ایسی فصیح زبان بولتا ہے جو اس کی بات کو سنتا ہے یہ اسی کا ہو جاتا ہے. اگر تم لوگ یہاں سے نکال دو گے کہیں دوسری جگہ پر جائے گا، وہاں سب اس کے اوپر ایمان لانے والے بن جائیں گے، وہاں لوگ زیادہ ایمان والا بن جائے گا، سب ایمان لے آئے گا اور تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ سب نے کہا ٹھیک ہے کہ یہ بات نہیں. ایک دوسرا کھڑا ہوتا اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دو اور ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے تاکہ وہی رہ کر ختم ہو جائے. نعوذ باللہ. سب نے اس رائے کو پسند کیا. جب ابلیس کا نمبر آیا فرمایا تم نہیں جانتے ہو کہ اس کے نام لیوا جو مکے کے اندر موجود ہے کبھی تمہارا حوالہ نہیں کرے گا، اپنی جان کو قربان کر دے گا، لیکن محمد پر آنچ نہیں آنے دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک کہتے ہو، ایسا بھی نہیں کر پائے گی. ابو جہل کھڑا ہوتا اس کا نمبر آتا ہے. فرمایا ایک میرے اندر یہ تدبیر ہے، میرے اندر ایک مشورہ ہے. فرمایا کیا مشورہ ہے؟ فرمایا ہم بہت سارے قبیلے ہیں، قریش ہے، بنو مناف ہے، ہاشمی ہے، بڑے بہت سارے قبیلہ ہیں. ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے، منچلا نوجوان جو تلوار چلانے والا کے اندر ماہر ہو، اور سب مل کر محمد پر حملہ کریں اور اس کو قتل کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. ابلیس کھڑا ہوتا ہے. فرمایا سب سے بہترین یہی تدبیر ہے جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. کہ کوئی کہتا ہے کہ اس کو یہاں سے نکال دیا جائے، کوئی کہتا ہے قید کر دیا جائے، اور کہا کہ قتل کر دیا جائے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ الگ میٹنگ کر رہا ہے، یہاں الگ یہ تدبیر کر رہا ہے، لیکن اللہ الگ تدبیر کر رہا ہے. یہ لوگ کافر لوگ مشرک لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے ختم کر دیں گے. اللہ کا ارادہ ہے بچانا، اس کا ارادہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ذلیل کر دیں گے. اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم اس کو عزت دیں گے. اور اس پر اتفاق ہو گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور جب قتل کر دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے لوگ ہیں یہ پورے کے پورے قبیلے والے سے ہمارے سے کیسے بدلا لے گا؟ اگر ہماری لڑائی ہوگی تبھی ہم اس سے جیت جائیں گے. بعد میں جب صلح ہوگی تو جان کے بدلے جو قصاص ہے مل کر ہم لوگ کیا کہ پیسے دے دیں گے، کیا کہ لڑائی بھی نہیں ہوگی اور کیا کہ ہمارا جان بھی چھوٹ جائے گا. یہی چیز تدبیر کی، یہی لوگ مشرک لوگ فیصلہ پر اتفاق کر لیا. اور ابلیس کہنے لگا کہ آج ہی یہ کام ہونا چاہیے، آج رات کو ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ جاتی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. یعنی جو بات ہوئی وہ اللہ کے رسول کو بتا دی اللہ نے کہ یہ بات ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت کو اس ہجرت کے بارے میں بہت سارے مورخین نے کتابیں لکھی ہے اور بہت موٹی بہت ساری کتابیں لکھی ہے. ایک کہا کہ دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی وہی آئی اور بالکل دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوپہر کے وقت دیکھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ ابو جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لا رہے ہیں.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی بہت اہم کام ہوگا ورنہ اللہ کے رسول اس ٹائم کبھی ہمارے گھر تشریف نہیں لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، دروازہ کو بند کر دیتا ہے، اور بند کرتے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر یہاں جتنے ہو کیا کہ گھر کے اندر آدمی ہے سب کو نکال دو، سب کو نکال دو۔ اللہ اکبر۔ کیا ابو بکر نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول یہ سب اپنے ہی ہے، آپ راز کی بات کریں۔ فرمایا اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا، ہجرت کرنے مکہ کو چھوڑنے پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہے ابو بکر نے کہ ابو بکر اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ہجرت میں آپ کا رفیق کون ہوگا، آپ کے ساتھ کون جائے گا، آپ کے ساتھ جانے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے وہ چیز بھی حکم دیا ہے جو میرے ساتھ جائے گا، اس کا نام ابو بکر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کے زبان پر میرے ابو اپنے نام سنتے ہی اور رونے لگے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس وقت مجھے پتا چلا کہ آدمی کو خوشی کے اندر بھی آنسو آتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی ابو بکر کو بھی ساتھ لے کر ہجرت کرو۔ میرے دوستو ایک روایت تو یہ ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو ہجرت کرنے پڑے گا، اور جو ہی رات ہوئی اور مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، سب تلوار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیراؤ کر لیا کہ آج نکلے گا اور تلوار مل کے سب ہم لوگ ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ رات ہو گئی، جبرائیل امین آتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نکلیے، ہجرت کیجئے، ہجرت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اگر مجھے کل حکم دیتا تو میں چلا جاتا، پرسوں حکم دیتا تو چلا جاتا، چوتھ حکم دیتا تو چلا جاتا، آج تو یہ ترنگی تلوار لیے ہوئے میرے گھر کے ارد گرد کھڑا ہے، چاروں طرف ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں، لہرائے ہوئے ہیں، لوگوں کی آواز آ رہی ہے، آج کیسے نکلوں، آج کیسے نکلوں؟ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی اگر میں کل حکم دیتا تو آپ چلے جاتے ہیں، پرسوں حکم دیتا تو چلے جاتے۔ یہ لوگ باتیں بناتے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا ورنہ ہم ایسا کر دیتے ویسا کر دیتے، مزہ تو آج ہے یہ سارے کے سارے تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان سب کے سامنے سے آپ کو بچا کر لے جاؤں گا۔ اللہ کی قدرت، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ میرے پاس مکے والوں کی امانت موجود ہے۔ ذرا غور کرو میرے دوست، دشمن بھی سمجھتے تھے لیکن اپنا پیسہ، اپنا روپیہ، اپنا کپڑا، اپنا سونا، اپنا چاندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ جنہوں نے ہمارے مال میں خیانت نہیں کر سکتا وہ دین میں کیسے خیانت کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اس کا انتظام کر دیا ہوں کہ مکے والے کے پاس جتنے بھی امانت ہے یہ علی کے حوالے کر دو، یا علی کے حوالے کرو۔ مکے آپ کی جو کیا کہ جتنے سونا چاندی جو ہے سب علی کے حوالے کر دو، یہ سب کو دے دے گا۔ میرے دوستو اللہ نے فرمایا کہ نکلیے، فرمایا اپنے گھر کے آنگن کا کچھ مٹی لیجئے اور یاسین شریف پڑھتے جائیے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اس آیت پر پہنچ کر فرمایا اس کی طرف مٹی پھینک دو، ان کی طرف مٹی پھینک دو۔ اے اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کس کی طرف پھینکوں، میں مٹی کس کی طرف پھینکوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہاتھ ہوگی، آپ ہاتھ پھینکیں گے، قدرت میری کام کرے گی، سارے کے سارے آنکھوں کے اندر پہنچا دوں گا۔
اللہ کے رسول نے لیا اور مٹی لی اور اللہ نے مٹھی اٹھا کر پھینکا، سب کی طرف مٹی آگ کے اندر پڑ گیا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ایسے مت جاؤ بلکہ اور مٹی اٹھاؤ اور سب کے سروں کے اوپر ڈالو۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اللہ کہتا ہے میں نے اس کے آگے کی دیوار لگا دیا، پیچھے اس کو بند کر دیا میں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتا ہے۔ اب میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کہتا ہے اللہ اب یہاں سے میں کہاں کدھر، اب میں یہاں سے کہاں کدھر۔ اللہ نے فرمایا کہ بلال تیرے دروازے پر آیا، سہیل تیرے دروازے پر آیا، حضرت عثمان تیرے دروازے پر آیا، بڑے بڑے صحابہ آپ کے دروازے پر آیا، لیکن آج ہجرت والی رات ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ابوبکر صدیق کا مقام کیا ہے۔ آپ ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے جائیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف اللہ کے رسول جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور دوڑتے ہوئے ابوبکر صدیق آیا۔ آج دیکھو نا میرے دوستو، اگر نیند کے اندر ہو کسی کو آواز دو، اٹھتا ہے، ٹیم دیتا ہے، کون ہے کیا ہے، تھوڑا انتظار کرنے پڑتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹاتے ہی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فتح کے فرمایا ابوبکر ایسا لگتا ہے کہ تو سویا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ تو سویا ہی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آج 6 مہینہ ہو گیا ہے، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ایک موقع آئے گا اللہ اگر مجھے بھی ہجرت کا حکم دے گا اس وقت ابوبکر میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ 6 مہینہ ہو گیا یہ بات کہے ہوئے، آج تک رات کو میں سویا ہی نہیں۔ کیا عشق ہے میرے دوستو، کیا محبت تھی۔ فرمایا ٹھیک ہے تیاری کرو، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ سب فرما کے تیار ہیں، سب میں پہلے انتظام کر چکا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھرانہ تیار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھانا بنانے کی تیاری میں ہے۔ ابوبکر نے سب کو کہہ دیا۔ اب اس کا جو بیٹا تھا فرمایا بیٹا پورے دن مکے کے اندر جو بات ہوگی وہ سب تمہیں رات کو پہنچانا ہے غار ثور کے اندر۔ اس کا جو غلام تھا کہا کہ تم بکریاں چراتے چراتے بالکل غار کے اندر لے جانا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں کے تازہ جا کے دودھ پیے۔ عزیز دوستو میرے نوجوانوں، ہجرت کی بہت تفصیلی بات ہے، جمعے کے اندر یہ پوری بات کہنا ایک جمعے کے اندر تو ہو نہیں سکتا۔ مختصراً میں آپ کو غار ثور تک کی بات بتاتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر باقی بات بتائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر آتا ہے، صبح ہونے والی ہوتی ہے، ابو جہل کیا کہ وہاں آتا ہے کہ دیکھو جو میں لوگوں کو جمع کیا ہوا کیا ماجرا۔ ابو بکر آتے ہی حضرت کیا کہ ابو جہل وہاں آتا ہے کہ چلو دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔ جو لوگوں کو کھڑا کر کے آیا ہوا جوانوں کو تلوار لیے کھڑا ہے، وہ ابو جہل دیکھنے کے لیے آتا ہے اور آتے ہی فرمایا چودھری صاحب میرے آنکھ کی انہوں نے مٹی پھینک دی۔ دوسرا کہتا ہے لات کی قسم انہوں نے پھینک کر میرے نام لے رہا ہے۔ تیسرا کہتا ہے منات کی قسم انہوں نے پھینکا ہے۔ چوتھا کہتا ہے عزا کی قسم انہوں نے پھینکا ہے۔ ابو جہل بڑا ہوشیار تھا، فرمایا تم نے کسی نے نہیں پھینکا، پھینکنے والا پھینک کر چلا گیا۔ بھولے پر دیکھا تو علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے دوستو اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی طاقت دیکھو، اللہ کی حکمت دیکھو۔ وہاں سے بچا کر اور غار ثور کے اندر اللہ کے رسول کو جب لے کر گیا، صبح ہوئی مکے والے سب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے کہیں نہیں جاتے ہیں بلکہ سیدھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اور حضرت اسماء بھی چھوٹی بچی ہے، فرمایا بیٹی اور بچی تمہارے نبی کہاں ہے، تمہارا ابا کہاں ہے؟ فرمایا میں جانتی ہوں لیکن نہیں بتاؤں گی، میں جانتی ہوں لیکن نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل نے زور سے تماچا مارا، جو کان کے اندر بالی پہنی تھی وہ ٹوٹ کر خون آلود ہو گئی۔ اے میرے دوستو
یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، یہ دین بڑا مشقت سے پہنچا ہے۔ میرے دوستو یہاں سے باتیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہجرت کا جو واقعہ ہے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے ایسے باتیں ہیں جو عبرت کے لیے ہیں۔ ذرا غور کرو، جہاں ایک انسان پیدا ہوتا ہے چاہے اس کا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے پوچھو تمہارے اپنا وطن کتنا عزیز ہوتا ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا جاتا ہے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر اللہ کا سجدہ نہیں کرنے دیتا ہے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جائے پیدائش سے نکالا جاتا ہے۔ کیوں نکالا جاتا ہے میرے دوستو؟ یہ قرآن کیوں پڑھتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کیوں کہتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، کعبہ کو دیکھ کر وہ رو رہے تھے اور فرمانے لگے کہ اے کعبہ تو کتنا عزیز ہے، اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہیں نکالتے، اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے یہاں پر نہیں، اگر یہ لوگ مجھے یہاں نماز پڑھنے دیتا، اگر روزہ رکھنے دیتا، دین کو پھیلانے دیتا تو میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ اے میرے دوستو کتنا مشقت کتنا مصیبت سے یہ دین آیا ہے، ہم اور آپ اس کو کھیل تماشا سمجھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ اس کو ایسی سمجھے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، ایک ایک تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھو، آپ کو پتا چلے گا بہت مشقت سے دین آیا ہے۔ اے نوجوانوں اس کو سنبھالو، آج اس کو مٹانے کے لیے، آج اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے سازشیں چل رہی ہیں اور حتی الامکان کچھ کامیاب ہو رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے بیٹیاں، آج مسلمانوں کو بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کیوں غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں میرے دوستو؟ اس بات کو دھیان دو، اور وہ جتنے بھی جا رہے ہیں وہ کوئی ایسے ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے بچہ کالج اور اسکول کے پڑھی لکھی ہے۔ یہ کون سی پڑھائی ہے؟ ماں باپ پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، وہاں جا کر کیا کر کے اور غیروں کے ساتھ شادی کر لیا، مرتد ہو گئے۔ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھو، اپنے ماں بہنوں کی عزت سے رکھو، پڑھاؤ میرے دوستو پڑھانا، لیکن اگر وہاں اسکول سے لیٹ سے آئے تو اس کو پوچھو کہاں گئے، خیال رکھو ان کو کہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں ہمارے اور آپ کی پکڑ۔ آج اگر کوئی کسی کا بیٹی غلط کام کرتی ہے تو نہیں کہتا ہے کہ وہ اس کا بیٹی ہے، بلکہ کیا کہتا ہے کہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، اسلام والا ہے، کلمے والا ہے، آج یہ بول کے بدنام کرتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں پر خیال کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔